کوئی دو مسلمان بھائی حقیقی ہوں یا کلمہ گو مسلمان بھائی یا بہنیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی آ گئی، فریضہ آ گیا، حکم آ گیا رب تعالیٰ کی طرف سے۔ لگائی بجائی نہ کرو، غیبت کر کے، چگلی لگا کے، حسد کر کے، دشمنی، عداوت، منافقت کر کے تیلی نہ لگاؤ، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہے دو مسلمان بھائیوں کو بٹھا کر غلط فہمی کا ازالہ کر کے انہیں جوڑ دو۔ اسلام تو اتنا بھی تصور بھی نہیں اسلام میں ہے کہ یہ میری دو انگلیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا تھوڑا سا فرق بھی پڑ جائے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، بالکل جڑی ہوئی۔ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کہیں کوئی لگائی بجائی ہو جائے، کوئی گڑبڑ شیطان کر دے، تو پھر بہرحال تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جرگہ، محفل، عدالتوں کچہریوں پہ مت جاؤ، وہاں تو سالہ سال سے کام چلتا رہتا ہے، جھوٹی گواہی، یہ وہ دوسرا تیسرا، میں آپ کو زیر کروں گا، آپ مجھے زیر کرنے کی کوشش کریں گے، ایک فریق دوسرے فریق، اور وکیل بھی اس کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، جھوٹے گواہ بھی کرائے پہ مل جاتے۔ تو بہرحال جو قرآن پاک 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وہی بات، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، اگر مومن ہو، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے کرتے رہو، تم خالی اگر وہی ہو جو کچھ دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اکثر بر صغیر میں علماء جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو میں راز والی بات بتا دوں، لوگ تقریر سننے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ صرف خطبہ عربی سننے کے لیے آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ لگائی بجائی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان مریدوں کے، ان نمازیوں کے ہاتھ سے، ان کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے مخالف مسلک پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ پھر خوب داد دیتے ہیں، داد شجاعت، اور کئی تو اس طرح پیسے پھینکتے ہیں۔ واہ واہ، پڑھ نعت رہا ہوتا ہے، لگا فتوے رہا ہوتا ہے، پڑھ درود پاک رہا ہوتا ہے، اور آری رکھی ہوتی نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمانوں، او مومنو، اگر تم مومن ہو، مسلم ہو، تو پھر بھائی چارے کو قائم رکھو۔ واتقوا اللہ، اگر کسی سے صلح کرنی ہے، اگر تمہیں آپس میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے یا تمہیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو کسی سے ڈر اور خوف نہ ہو، صرف واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، رضا الہی، خوف الہی، یہ پیش نظر رکھو۔ لعلکم ترحمون، یہ آیت مکمل ہو گئی جی، سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی آیت نمبر 10۔ اب میں حدیث پڑھ لوں، اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیں، مسلم شریف کی ہے، اوپر لکھا ہوا کیا ہے آپ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پاک، اس کے بعد بخاری شریف، اور پھر مسلم شریف، قولی، فعلی، تقریری، صحیح مستند احادیث ان میں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا پیارا رسول تمہیں دے، قولی، فعلی، تقریری، جو بھی حدیث، فخذوہ،
پھر سختی سے اوپر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسے پکا، کچا نہیں۔ سنی بننا ہے تو پکے بنو، اہل حدیث بننا ہے تو کچے نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک دن یہاں کہا، وہ آتے ہیں نا ہم یہاں درس سے قرآن مسجد میں، تو ابھی وقت ہوتا ہے اذان میں نے کہا یہ تو اہل حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو اہل حدیث۔ میں نے کہا حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے ہی جو ہی مسجد میں جاؤ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، یہ حدیث میں حکم ہے، تو ویسے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا شکریہ، ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے لیے بعین ہی بمثل ہی قرآن پاک، کان خلقہ القرآن وما ينطق عن الہوا، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ ادھر سے حکم ہوتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہی صرف آگے پہنچاتے ہیں، انہوں نے وہی بتایا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بات دور چلی جائے گی، جس سے وہ روکیں رک جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث بھی نمبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 6544۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یقیناً پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت، خوشخبری ہے تم سب لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جب تم جاؤ گے، اس وقت میں، قبر میں جاؤ گے نہیں، اس سے بھی پہلے، سال نہیں، مہینہ نہیں، ہفتے بعد نہیں، یوم الاثنین، پیر کے دن بھی، و یوم الخمیس، اور جمعرات کے دن بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اگر وہ مشرک نہیں ہے نا بندہ، اعلان ہو رہا ہے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس بحث میں نہ پڑے، وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے، قوم کے اندر یہ بیماری ہے، امت مسلمہ کے اندر، کہ وہ وقت کا تعین کر کے نہ پھر وہ اسی پہ ڈٹی رہتی ہے، پھر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے جستجو نہیں کرتی، اس گھڑی کا انتظار کرتی رہتی ہے، جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں، وہ آئے گی اس وقت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سب کچھ اس وقت پڑھیں گے۔ استغفر اللہ بھی اس دن پڑھیں گے، سال تو اسی طرح گزاریں، نہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اگر مشرک نہیں ہے تو اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ۔ پتہ یہ چلا کہ مشرک اگر کوئی ہے تو کہیں گڑبڑ ہے، اور مشرک کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کافر انکار کر رہا ہے، کسی دن تو کلمہ پڑھے گا نا، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے برابر کسی اور کو الہ، معبود، مسجود تسلیم کر رہا، یہ بڑا خطرناک۔ اس سے بھی ایک اور بڑا خطرناک ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، باہمی یہ بھی کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں، میں سنی بھائی ہوں، میں اہل حدیث بھائی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اندر سے کینچی رکھی ہوئی، یہ منافق، یہ دونوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بات سے بھی محفوظ رکھے۔ اب آئیے بات اصل جو کہنی ہے، تفتح ابواب الجنت،
तुफ्तहु खोले जाते हैं जन्नत के दरवाजे पीर और जुमेरात के दिन सबको बख्श दिया जाता है। अल्लाहुम्मा जन्ना मिनहुम इल्ला रजुलन। वो मुशरिक की बात गुजर चुकी, मैं वो नहीं कह रहा। वो अगर शिरक वाला मामला है तो ज़ेर बहस ही नहीं आता, ना फरिश्ते कोई अपील करते हैं, ना अल्लाह ताला इस बारे में कोई सोच और विचार करता है। अब एक और बात, अहले हदीस भी है, अहले सुन्नत वल जमात भी है, मुसलमान है, कट्टर है, नमाजी भी है, सदका खैरात भी करने वाला है, लेकिन कहीं गड़बड़ है थोड़ी सी। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीही शहना। ये दो बंदे अल्लाह ताला कहता है इनको रहने दो। पीर और जमेरात भी बख्शिश इनके लिए नहीं है, सबको, सबके लिए ऐलान आम, मुआफ़ी आम। लेकिन इन दो बंदों को, नमाजी को, तहज्जुद गुजार को, हाजी साहब को, सखी साहब को, भट्ट साहब को, शाह साहब को, चौधरी साहब को, वडेरे साहब को, सदर को, वज़ीर आज़म को, इन्हें अभी रहने दो। क्यों? इन दोनों के दिलों में कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत, दुश्मनी है, कहीं गड़बड़ है। फ़युक़ालु अंज़िरू, नज़र से लफ्ज़ है, अभी ठहरो देखो, अभी जायज़ा ले लेते। सोमवार है ना, जुमेरात तक इंतज़ार करते हैं, शायद ये दोनों आपस में एक हो जाए, मिल जाएं। हत्ता यस्तलिहा, या स्वाद तो लाम और हा हलवे वाली, यस्तलिहा, सुलो लफ्ज़ इसी से, यहाँ तक कि ये सुलो कर ले, अब हम आपस में राज़ीनामा कर लें। अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, दोबारा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मेहरबान फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है नहीं 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 अभी रहने दो। तीसरी मर्तबा अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, अभी इन बंदों को ज़ेरे बहस ना लाओ, अभी रहने दो। इनके दरमियान कुदूरत है, अदावत है, दो भाई भी ईद पर भी नहीं मेरे भाइयों मिलते। कौन सी रुकावट है? एक माँ जाए, एक पेट से पैदा हुए, बाप एक, कुरान एक, काबा एक, किताब एक, नबी एक, सब कुछ। इसके बावजूद ये दो भाई या आम मुसलमान दो भाई क्यों नाराज़ हैं? वो हकीकी भाई तो रन मुरीद होने के नाते भाई से मिलने पे मजबूर है, मिलना नहीं चाहते, रुकावट है, बेगम नाराज़ हो जाएगी। हत्ता कई ऐसे बदबख्त भी हैं जो रन मुरीद होने के नाते ईदों पर भी अपने वालिदैन तक को भी सलाम करने से कासर हैं बड़े आशिक रसूल, हैं बड़े पक्के, बड़े उम्रे कर रखे, हज भी कर रखा है, नमाज भी पढ़ा, जमात के साथ पढ़ता है, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर पहली सफ, जहाँ का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन दिल में कीना है, अभी छुट्टी, अभी वक्फा, नहीं नहीं नहीं, जुमेरात भी गुजर गई, अभी तक सुलो नहीं ना, अभी राज़ीनामा नहीं हुआ, अभी रहने दो। मेरे भाइयों ये था मेरा मसला। मैंने पहले कह दिया था शुरू में कि आज उन्वान बड़ा अजीब है, आप मेरी मदद फरमाएं। पिछले जुमे को मैं खुलासा नहीं पेश कर सका, इत्तेहाद मौजू था और मामला बड़ा ख़तरनाक था। इस ख़तरनाक मामले के पेश नज़र में खुलासा नहीं पेश कर सका आपके पास। वो क्या था? बाहमी एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें लिल्लाह। वो है ना रसालत में आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नत में पकड़ के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत देता हूँ, ले जाऊँगा अगर तुम अपने हक़ से भी दस्तबरदार हो जाओ। तो कभी कभी हम तो ना हक़ लड़ते रहते हैं ना, नाराज़ हैं ना, हक़ भी छोड़ के दस्तबरदार हो के भाई से सुलह कर लो,
تو اگر امتی ہو، اگر اصلی محمدی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، تو پھر اس حدیث پر عمل کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن ہے کام بڑا مشکل۔ تو میں نے یہ اپیل کرنی تھی گزشتہ جمعے کو، جب لوگ آخر میں آ رہے تھے، کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں درگزر۔ اب یہاں ایک اور ٹیڑھا مسئلہ بھی ہے، میں آپ کو مفتی بناتا ہوں اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں مستفتی ہوں، استفتاء پوچھنے والا۔ کیا اگر میرا دوسرا بھائی، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھائی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ راضی نامہ نہیں کرنا چاہتا، میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حل ہے؟ یہ بھی شریعت میں سن لیں۔ نبی مہربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم پیغام بھیج دو کسی دوسرے بھائی کے ذریعے کہ میں نے تمہیں للہ معاف کیا، تم مجھے معاف کر دو، اور کوئی دن ڈھونڈ لو، کوئی وقت تعین کرو کہ تم پیش قدمی کرتے ہوئے اس کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اللہ معاف کر دے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، صلہ مل جائے گا۔ اگر نہیں مانے گا تو گناہوں کی پنڈ اس کے سر۔ یہ حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ترجمہ، گناہوں کی پنڈ اس کے سر۔ پیغام بھیجنے والا بھی بخشش کے دائرے میں آ جائے گا۔ ہم نے کون سا ادھر سے ایک دوسرے کا مال سنبھال کے، اور پہلے قبر میں اور پھر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں اپنے اعمال کے پیش نظر سب کچھ وہاں محفوظ ہے۔ وہ کسی نے بڑا زبردست پیغام مجھے بھیجا، اور سارے میں نے ختم کر دیے، یہ سادے فون میں ایک اس میں موجود ہے کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں بغیر محنت کے، بغیر پیسے کے نا تمہیں وہ مکان، وہ دو گز جگہ الاٹ ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے اندر روشنی، پانی، دیگر ضروریات تم نے ابھی سے تیاری کر کے ایک دوسرے کو توجہ دلا کے اشارہ کر